الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوها بأحسنها سأریکم دار الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا تو ایک واقعہ تو ہم پڑھ چکے کہ حضرت موسیٰ نے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، جس پر صاف جواب دے دیا گیا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ ہم اپنی نگاہوں سے اسے دیکھ سکیں۔ آخرت میں دیدار ہوگا اللہ کا، لیکن ظاہر بات ہے کہ آخرت میں ہمیں جو نگاہیں عطا ہوں گی وہ آج کی ہماری آنکھوں سے بہت مختلف ہوں گی، اس کی صلاحیتیں اور ان کی جو کیفیات ہیں وہ نہیں ہوں گی کہ جو یہاں ہماری جسمانی کیفیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے علی الناس، تمام انسانوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے سے۔ تمہارے ذریعے سے میں اپنے پیغامات نوع انسانی کے لیے دے رہا ہوں، اور تمہارے ساتھ میں نے تمہیں شرف کلام عطا فرمایا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو اب جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو اور شکر گزار بندوں میں بنو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا ان کو تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر معاملے کی نصیحت والی بات، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تمام معاملات کی تفصیل، اور فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اسے مضبوطی سے تھامو، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوهَا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین کے اعتبار سے اس کی پیروی کرے۔ یعنی کتاب کے اندر بعض چیزیں ہوتی ہیں عزیمت کی، آگے بڑھو یہ کرو، اور ایک ہے رخصت، ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ بھی کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کر لے گا۔ تو تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ آگے سے آگے بڑھو، بہتر سے بہتر، احسن منہا، جو سب سے اعلیٰ معاملہ ہو اور جب سے اونچی عظیمت کا مقام ہو اس کو اختیار کرو۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھا دوں گا گھر نافرمانوں کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین میں اس وقت چونکہ انتہائی مشرک قسم کی اقوام آباد تھی، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اب آئندہ تمہارا وہاں جانے کا معاملہ ہو جائے گا۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی آیات کی طرف سے رخ پھیر دیتا ہوں ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ تکبر کی وجہ سے وہ ہماری آیات کی نہ قدر کر سکتے ہیں اور نہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تمام نشانیاں، تمام معجزات بھی انہیں دکھا دیے جائیں تبھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تب بھی اسے اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اسے جھٹ اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس کی طرف سے غفلت اور بے خبری کی روش اختیار کی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اب انہیں جو بھی بدلہ مل رہا ہے وہ ان کے اپنے اعمال ہی کا ہے۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اب یہ حضرت موسیٰ جب گئے ہوئے تھے 40 دن کے لیے کوہ طور پر تو ان کی غیر موجودگی میں واقعہ پیش آیا۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات کے ذریعے سے ایک بچڑا بنا لیا،
وہ ایک بدن تھا بچڑے کا جس میں سے گائے کی آواز کی ڈکار بھی آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ نہ تو وہ ان سے کلام کر سکتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ اتخذوہ وہم ظالمون، اس کے باوجود انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی اور وہ بہت گناہگار تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ پچھتائے اور ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، وراؤ انہم قد ضلوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم تو گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحمت نہ فرمائی ویغفر لنا، اور ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو ہو جائیں گے تباہ ہونے والوں میں، خسارہ پانے والوں میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ تو معلوم ہے ہمیں پہلے بھی کہ پوری قوم اس میں ملوث نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش کو اختیار کر لیا تھا، اور جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، پھر ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو ذبح کیا کہ جو اس شرک کے اندر ملوث ہوئے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ دوسری بات جو ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو ان کے صالح لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا یہ کیا ہو گیا، ہماری قوم کے کچھ لوگ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، تب انہوں نے یہ کہا وقالوا وراؤ انہم قد ضلوا، انہیں یہ احساس ہوا کہ ہم تو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا ویغفر لنا، اور ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو پھر ہم تو ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں میں۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور جب موسیٰ لوٹے اپنے قوم کی طرف تو نہایت غضبناک تھے اور شدید رنج اور غم۔ یہ غضبان جو ہے یہ رحمان کے وزن پر ہے، فعلان کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان میں بڑی شدت کی کیفیت ہوتی ہے۔ عرب جب کہتا ہے انا عطشان، تو کہنے کا مطلب کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، عطشان، تو غضبان نہایت غضبناک۔ دوسرے مقامات پر اصل میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی بتا دیا تھا کوہ طور پر، اور سبب یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جس وقت کے لیے طلب کیا تھا اس سے کچھ پہلے پہنچ گئے حضرت موسیٰ کوہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، یہ جلدی کیوں آ گئے موسیٰ، تمہارا وقت تو ابھی ہوا نہیں ہے۔ قال هم اولائی علی اثری وعجلت رب الیک رب لترضی، پروردگار میں جلدی کر کے آیا تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ کے تجھ سے ملاقات کی اور تجھ سے بات کرنے کا مجھے کتنی خواہش ہے، کتنی آرزو ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اس جلد بازی کی وجہ سے تمہاری قوم جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی حضرت موسیٰ کو دے دی تھی، لہذا جب وہ واپس آئے ہیں تو غصے میں بھرے ہوئے۔ فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور جب لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف تو غصے میں بہت غضبناک اور اب بہت سخت افسوس میں۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اب انہوں نے سب سے پہلے شکایت کی اپنے بھائی سے، حضرت ہارون سے، بری ہے خلافت جو تم نے میری کی ہے میری بغیر موجودگی میں، یعنی میری خلافت کا حق ادا نہیں کیا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی گمراہی جو ہے اس قوم کے اندر کیسے پھیل گئی۔ عاجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں کو جلدی پڑ گئی تھی، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار نہ کر پائے، میرے آنے کا انتظار کر لیتے۔ والقى الالواح، اور انہوں نے وہ تختیاں جو تھی جو لے کر آئے تھے کوہ طور سے جس پر تورات لکھی ہوئی تھی وہ تو ایک طرف ڈال دی۔ واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، اور حضرت ہارون کو اپنے بھائی کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور انہیں کھینچا اپنی طرف غصے میں سزا دینے کے لیے۔ قال ابن ام، تو حضرت ہارون نے کہا ہے میرے ماں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یہ قوم جو ہے پوری بنی اسرائیل کی قوم، انہوں نے مجھ کو کمزور کر دیا تھا، دبا دیا تھا، میری بات جو ہے نہیں چلنے دی۔ وقعدوا یقتلوننی، اور میں جب انہیں روک رہا تھا تو وہ تو مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو اب آپ میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے مجھے مجھ پر دباؤ ڈالا، مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہوئے، میری بات نہیں مانی، اب یہ کہ آپ بھی آ کر مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں، مجھے ہی جو ہے سزا دے رہے ہیں، تو اس سے تو دشمن اور خوش ہوں گے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے یقیناً ان ظالموں کی قوم میں شریک نہ سمجھیے کہ میں ان کے ساتھ شریک ہوں ان میں۔ قال رب اغفر لی ولاخی، اب اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں،
وانت ارحم الراحمین، اور یقیناً تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہ غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، یقیناً جن لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا، ان قریب ان پر ان کے رب کی طرف سے اس دنیا میں غضب آئے گا اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت آئے گی۔ وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم ان لوگوں کو جو افتراء کرتے ہیں، نئی باتیں گھڑ لیتے ہیں، انہیں سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں قتل مرتد کا معاملہ، کہ پھر ان لوگوں کو ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے یہ جو ارتکاب کیا تھا اس شرک کا، تو اسی قبیلے کے ان لوگوں نے کہ جو اس میں ملوث نہیں ہوئے تھے، انہوں نے قتل کیا۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، اور وہ لوگ کہ جو برے کام کریں لیکن پھر توبہ کر لیں اس کے بعد، وہ آمنوا، اور ایمان لے آئیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً آپ کا رب جو ہے اس سب کے بعد وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب خاموش ہو گیا، تھم گیا غصہ موسیٰ کا، اخذ الالواح، تو اب انہوں نے وہ جو رکھ دی تھی یا ڈال دی تھی تختیاں پتھر کی جن پر لکھی ہوئی تھی تورات، انہیں اٹھایا، فی نسختہا، اس کی تحریر میں درج تھا خدن ہدایت، اور رحمت للذین ہم بربہم یرہبون، اور ان لوگوں کے لیے رحمت جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 افراد ہمارے وقت معین کے لیے۔ اب یہ انہوں نے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کر اجتماعی توبہ بھی ایک کی جائے پورے قوم سے۔ ایک طرف تو یہ کہ قتل مرتد کی سزا نافذ کر دی، اور دوسرے یہ کہ پوری قوم میں سے 70 سرکردہ لوگوں کا وفد لے کر اب کوہ طور پر پھر حاضر ہوئے اجتماعی طور پر توبہ کرنے اور استغفار کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفة، جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا۔ قال رب انی، اب ظاہر بات ہے کہ آپ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوں اور زلزلہ آ رہا ہو تو محسوس ہوگا کہ بس اب ہلاکت ہے، بربادی ہے، پہاڑ تو آپ پر آ گرے گا۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، وإیایا، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ تو یہ تو ظاہر بات ہے، قدرت بھی حاصل ہے، اختیار بھی حاصل ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اس فعل کی پاداش میں جو ہمارے چند نادانوں نے کیا؟ جن لوگوں نے تھے ہمارے وہ نادان تھے، اور ان کو ہم نے قتل بھی کر دیا، ہم نے تطہیر کی ہے، پرجنگ کر لی ہے اپنی امت کی، پارٹی کی، تو ان کی وجہ سے اب ہمیں ہلاک تو نہ کر۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ صرف تیری ایک آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، تو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمارا حمایتی اور مددگار ہے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور یقیناً تو ہی ہے بہترین معاف فرمانے والا۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور اللہ ہمارے لیے لکھ دے، طے کر دے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ ہذا یہودو کے معنی یہ بھی ہے رجوع کرنا، لوٹنا، تابا یتوبو، تو یہ اسی طریقے سے آبا یعوبو، ہذا یہودو، انا ہدنا الیک۔ قال عذابی، اب یہ جواب بہت اہم ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے تو طے کر دے، لکھ دے رحمت میری اس امت کے لیے، تو اللہ نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے میں وہ ڈالوں گا جس پر چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے ہے، ہر شے کی بقا میری رحمت سے ہے، لہذا رحمت تو میری جو ہے عام ہے، پوری کائنات میں ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے، لیکن خاص رحمت جس کا کہ تم جو ہے جس کی دعا کر رہے ہو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، وہ میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے، الذین یتقون، جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور جو کہ پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم،
الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جسے کہ وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس، یعنی جس کی پیشن گوئیاں، جن کے بارے میں خبریں ان کے ہاں لکھی ہوئی ہوں گی، عندہم ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اور وہ نبی جب آئیں گے، رسول نبی امی، وہ کیا کریں گے؟ یامرہم بالمعروف، انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور بدی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، ویضع عنہم اسرہم، اور ان سے دور کر دیں گے ان کے بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ قیدیں اور طوق کہ جو ان پر پڑے ہوئے ہوں گے، بہت سی نسلوں کے قیود اور بہت سی طرح طرح کی چیزیں جو ہیں جن کی جکڑ بندی ہوئی ہوگی، وہ ان کو ان سے آزاد کریں گے۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں 4 الفاظ کے حوالے سے ہمارا جو تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ میں نے ایک مرتبہ کراچی میں ایک مسجد میں جمعے میں خطاب کیا تھا اسی موضوع پر، تو پھر بعد میں وہ ہمارے مرحوم جو سینئر رفیق تھے شیخ جمیل الرحمان صاحب، انہوں نے اسے ٹیپ سے اتارا اور شائع کیا۔ یہ کتاب کا میرا شائع ہوتا ہے مسلمانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ تو یہاں جو 4 الفاظ ہیں، سب سے پہلے حضور پر ایمان، لیکن ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایمان باللسان، ایک ایمان بالقلب۔ باللسان نہیں، بالقلب چاہیے، دل میں یقین ہو تب وہ ایمان ہے، اور جب دل میں یقین ہوگا تو 2 تعلق قائم ہو جائیں گے خود بخود۔ ایک اطاعت، اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس تابع نہ ہو جائے اس کی جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ کے لائے ہوئے احکام کے سامنے ہماری خواہش جو ہے سر تسلیم خم کر دے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہیں۔ نمبر 2 محبت حضور کی، اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے بھی، اس کے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول کی اطاعت اور ایک طرف محبت، اور اطاعت اور محبت جمع جب ہو جائیں گے تو وہ اتباع ہوگا جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھی تھی آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو میرا اتباع کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا، تم محبوب بن جاؤ گے۔ پھر دوسری چیز ہے تعظیم، حضور کا نام نامی آئے تو آپ پر درود بھیجا جائے، حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، یہ سورہ حجرات میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کی نصرت کائے کے لیے؟ حضور نے آپ کو بھیجا تاکہ اپنے دین کو غالب کرے، اللہ کے دین کو، اور یہ ظاہر بات ہے ایک آدمی کے کرنے کا کام نہیں، جب تک کہ جماعت نہ ہو، آوان و انصار نہ ہو، ساتھی نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے اگر قتال سے انکار کر دیا تھا تو بات وہی رک گئی۔ اس لیے نصرت کس میں ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ میں، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی اقامت، ان دونوں کے لیے نصرت کرنا۔ اور یہ نصرت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، اس لیے کہ حضور تو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، اور جب تک کہ پوری دنیا میں، پورے عالم ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا تو حضور کی بعثت کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ وہ تو اسی وقت پورا ہوگا جب کل روح ارضی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کا جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا یہ قرآن حکیم، اس کی پیروی کرے۔ اس کے لیے پھر میرا وہ کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ دونوں کتاب سے جو ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر ہے، یہ تو انگریزی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، اور سندھی میں بھی ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ بہت سی زبانوں میں شائع ہوا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اور دوسرا یہ کہ حضور سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ تو پھر یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، فالذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ،
اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ قل یا ایھا الناس، اب یہ بات کہہ رہے ہیں حضور سے کہلوائی جا رہی ہے، یعنی وہ جو قصہ تھا حضرت موسیٰ کا، اس کے بعد اب اس کے درمیان میں بات لے آئے، تو اے نبی کو کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، صرف عرب کی طرف نہیں، صرف قریش کے لیے نہیں، صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں، اب آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک، وہ سب جو ہے حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں، سب کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، جیسے کہ سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وہی بات کہہ رہے ہیں، قل کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی کہ بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، میں اس کا رسول اور ایلچی ہوں، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے کلام پر اور اس کے کلاموں پر، واتبعوہ، اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور یقیناً موسیٰ کی قوم میں بھی ایسے لوگ تھے، ایسا گروہ، ایسی جماعت موجود تھی جو راہ بتلاتے تھے حق کی اور حق کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یعنی پوری قوم بنی اسرائیل خراب نہیں تھی ابتدا سے، اگرچہ ابتدا ہی سے خرابیوں کا بھی ظہور ہو گیا تھا، لیکن ظاہر بات ہے ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ابتدا میں تو اچھے لوگوں کی کافی تعداد تھی۔ ومن قوم موسیٰ، موسیٰ کے قوم میں تھے امتن، ایک جماعت، ایک گروہ، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کی ہدایت بھی دیتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو 12 بڑی بڑی جماعتوں میں، 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک ماں سے تھے اور 2 دوسری بیوی سے تھے، وہی 10 بیٹے جو تھے وہی دشمن بن گئے تھے، دونوں چھوٹے بھائیوں تھے، حضرت یوسف اور چھوٹے بھائی بنیامین، اسی دشمنی میں انہوں نے حضرت یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو بہرحال اس کا نتیجہ جو نکلا، اللہ نے ان کہاں سے کہاں پہنچایا، انہوں نے کیا کرنا چاہا تھا، اللہ نے اسی کو ذریعہ بنا دیا ان کے مصر پہنچنے کا اور پھر وہاں ان کے عروج کا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے جب یہ آ گئے ہیں مصر میں آباد ہو گئے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر یہ پھلے پھولے بڑے اچھا علاقہ حضرت یوسف نے ان کو دیا، بہت زرخیز علاقے میں آباد کیا، تو یہ خوب پھلے پھولے، ان کی تعداد بڑھی، تو 12 قومیں وجود میں آ گئی، 12 قبیلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور ہم نے وحی کیا تھا موسیٰ کی طرف جبکہ اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تھا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان کو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے پھر 12 چشمے پھوٹ بہے، قد علم کل اناس مشربہم، یہ آیت تقریباً انہی الفاظ سے سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، وہاں فنفجرت آیا تھا، فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، یہاں فانبجست ہے، بس فرق اتنا ہی ایک لفظ کا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قوم نے اپنا گھاٹ معین کر لیا، یعنی 12 قبیلے تھے، اگر ایک ہی ہوتا چشمہ تو پھر لڑائی ہوتی، اس میں کوئی ٹائم ہی متعین کیے جاتے کہ 2 گھنٹے دن کے یہ آئیں، 2 گھنٹے یہ آئیں، 2 گھنٹے یہ آئیں، 2 گھنٹے یہ آئیں، تو جھگڑے کا اندیشہ تھا، تو اللہ نے اسی لیے انہیں 12 چشمے علیحدہ علیحدہ، ہر ایک کا اپنا چشمہ معین ہو گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کر دیا تھا ابر کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا خوراک کے لیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہہ دیا تھا ان سے کہ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں انہیں کھاؤ، وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اگر ناقدری کی، ناشکری کی، اگر کفران نعمت کیا تو در حقیقت وہ اپنی جانوں ہی پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، اریحا کی بستی، جیریکو آج کل کہلاتا ہے،
سب سے پہلا شہر یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے جو جانشین تھے حضرت یوشع ابن نون، ان کی سرکردگی میں جہاد کر کے بنی اسرائیل نے فتح کیا، اریحا، جیریکو۔ تو ہم نے کہا ان سے کہ اس کے اندر جا کر آباد ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہاں سے جو بھی چاہو کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن دیکھو اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے اس دروازے میں جب داخل ہو فاتح کی حیثیت سے تو جھکے ہوئے داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو، تکبر کا اظہار نہ ہو رہا ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور جو نیکوکار ہوں گے ان کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ظالم اور گناہ گار جنہوں نے بدل دیا اس قول کو، اس کے بجائے کہ جو ان سے کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا حنطۃ، انہوں نے کہا حنطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں تو گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے، اور بجائے جھکے ہوئے داخل ہونے کے اپنے کولہوں کے بل، کمر کے بل گھسٹتے ہوئے گئے تاکہ اور برعکس کرے، جو کچھ کہا گیا اس سے الٹ کرے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ایک عذاب نازل کر دیا، کوئی ان کے ہاں کوئی بیماری پھوٹ پڑی تھی۔ بما كانوا يظلمون، بسبب ان کے جو ظلم وہ کر رہے تھے، اپنے اوپر ستم ڈھا رہے تھے، ان کے سبب ہم نے ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے پوچھئے اے نبی اس بستی کے بارے میں کہ جو دریا کے یا سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ یہ اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے، جس کا جو ذکر اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے مدنی صورتوں میں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ قَضَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اے یہودیو تم خوب جانتے ہو اپنی اس قوم کو جنہوں نے سبت کے قانون کے اندر زیادتی کی تھی۔ تو یہ کیا تھا کہ اصل میں ایک بستی تھی کہ جو ساحل سمندر پر آباد تھی، اور مچھلی پکڑنا، مچھیرے تھے، مچھلی پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ اب ان کے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی کام نہیں۔ ہفتہ جو ہے ان کے یہاں مکمل تعطیل، تعطیل سے مراد یہی نہیں کہ آرام کرو، اللہ کا ذکر کرو، تورات پڑھو، جو بھی کرو، نوافل ادا کرو، لیکن یہ کہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے شعور دے رکھا ہے، مچھلیوں کو بھی احساس ہو گیا، ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ جس دن ہمیں کوئی پکڑتا نہیں ہے آ کر، باقی 6 دن ہماری شامت ہوتی ہے۔ لہذا ان کا بھی یہ ہو گیا کہ وہ ہفتے کے دن تو آ جاتی تھی ساحل کے کنارے اور اٹکیلیاں کرتی تھی، جیسے کبھی اگر کماڑی میں کھڑے ہو کر آپ نے دیکھا ہو کراچی میں تو مچھلیاں اچھلتی بھی ہیں نگاہوں کے سامنے، سمندر میں سے نکلی اچھلی اور دوبارہ پھر سمندر میں چلی گئی، تو اس طرح اٹکیلیاں کرتی تھی، یہ کھڑے بیچارے دیکھتے تھے، پکڑ نہیں سکتے تھے، بے بس۔ باقی دنوں میں وہ گہرے سمندر میں چلی جاتی تھی، اب ان کے لیے مچھلی جو پکڑ رہے ہیں تو مچھلی نہیں مل رہی۔ اس آزمائش میں پھر ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کا قبیلہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ایک ہیلا نکالا۔ ہیلا کیا تھا کہ ہفتے کے روز وہ کیا کرتے تھے، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گڑھے کھود لیے اور نہر چھوٹی سی نکال کے سمندر کا پانی اس میں لے لیا، اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں۔ اس کے بعد وہ راستہ بند کر دیا سمندر تک جانے کا واپس، گویا کہ پونڈ بن گیا، یہ ایک تالاب بن گیا سمندر کے کنارے، اس میں مچھلیاں ہیں۔ تو ہفتے کو تو نہیں پکڑا، اتوار کو جا کے پکڑ لیا۔ لیکن ہوا کیا، ہفتہ تو لگا دیا تم نے اس کام میں سارا۔ ہفتے کی جو بھی تمہارے اوپر بندش تھی کہ کام نہ کرو، کس لیے تھی؟ وہ تو اس لیے تھی کہ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، تورات پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، کوئی وعظ، کوئی نصیحت، یہ تو اس لیے تھا۔ تو تم نے لگا تو دیا سارا محنت کے اندر، وہ جو گڑھا کھود رہے ہو اور وہاں سے پانی لا کے اس میں جمع کر رہے ہو تو لگ تو گئے، لیکن یہ کہ وہ صرف مچھلی پکڑی نہیں۔ یہ ہے ایک بڑی اہم مثال اس کی کہ شریعت کے ساتھ کھیل تماشا بنا لینا، اور اس طریقے سے کہ بظاہر قانون کی پابندی بھی ہو گئی اور اس کی روح ختم ہو گئی۔ جیسے سننے میں آتا ہے کہ اکبر کے جو 9 رتن تھے اور جو بہت بڑے بڑے عالم تھے، ان کا حال یہ تھا ابو الفضل اور فیضی کا کہ وہ جو دولت ہوتی تھی 11 مہینے اپنے پاس رکھ کر اور 11ویں مہینے بیوی کے نام منتقل کر دی، تو زکوٰۃ نہیں دی۔ ہولان ہول تو ہوا نہیں، میرے پاس پورا سال تو پورا ہوا نہیں، تو زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ 11 مہینے بعد بیوی نے واپس منتقل کر دی شوہر کو، اس پر بھی کیونکہ ہولان ہول نہیں ہوا، سال پورا نہیں ہوا، یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ۔ لیکن یہ تو کھیل تماشے ہیں، اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلنا، بازی بازی بارش بابا ہم بازی،
تم کھیل رہے ہو اور باپ کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ یہ کھیلنا جو ہے یہ کس قدر بری بات ہے. تو کچھ لوگوں نے تو یہ حرکتیں شروع کر دی. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا نہیں یہ کام غلط ہے، یہ ہم نہیں کریں گے، لیکن روکا بھی نہیں انہیں دوسروں کو جو کر رہے تھے، خاموش رہے. کچھ لوگوں نے ہمت کر دی کہ بھائی غلط کام ہے یہ، نہ وہ اس کام میں ملوث ہوئے، روکتے بھی رہے، روکتے رہے کہ غلط کام ہے، بچ کرو، یہ شریعت کی روح کو تم مجروح کر رہے ہو. تو ان تین گروہوں میں سے اب ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو خاموش تھے اور جو لوگ انہیں روک رہے تھے، ان خاموش لوگوں نے ان سے کہا کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو اب جہنمی ہے، یہ جائیں گے دوزخ کے اندر سیدھے، کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا. تو انہوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے لیکن ہم تو اپنا فرض ادا کر دیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہم تو کم سے کم عذر پیش کر سکیں. اللہ ہم تو انہیں روکتے رہے تھے، اور باقی کیا پتہ شاید کہ ان میں سے کسی کو وہ دھیان آئی جائے، تقویٰ اختیار کر لے، راستے پر آ جائے. آپ کیسے کہہ سکتے کوئی نہیں مانے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے عذاب بھیجا ان پر اور بچا لیا صرف ان کو کہ جو روکتے تھے بدی سے. معلوم ہوا کہ بدی سے نہ صرف رکنا ضروری ہے بلکہ دوسروں کو روکنا بھی ضروری ہے. اگر آپ روکتے نہیں ہیں تو گویا کہ یہ آپ کی طرف سے ایک طرح سے ریکگنیشن ہو گئی اور آپ نے اس کو قبول کر لیا، تو آپ بھی مجرم ہیں. یہ ہے اس کا اصل حاصل. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں کہ جو دریا یا سمندر کے کنارے تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ ہفتے کے حکم میں زیادتی کرنے لگے، توڑنے لگے اس حکم کو. اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ، جبکہ ان کی جو مچھلیاں تھیں وہ ان کے پاس آتی تھی ہفتے کے روز. شُرًّا، ایسے جیسے کہ نیزے جو ہیں وہ نیزہ چلاتے ہیں تو ایسے وہ چھلانگیں لگاتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سبت نہیں ہوتا تھا، بقیہ 6 دن ہے، تو وہ آتی نہیں تھی قریب ساحل کے. كَذَلِكَ، اس طرح نَبْلُوهُمْ، ہم نے ان کو آزمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے طفل. یعنی ہم نے امتحان لے لیا کہ کتنے ہیں جو اس امتحان میں پورے اترتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور سب کے حکم کو توڑتے نہیں ہیں. فَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں واعظ کہہ رہے ہو، کیوں نصیحت کر رہے ہو اس قوم کو کہ جن کو اللہ جو ہے وہ لازماً ہلاک کر کے رہے گا اور عذاب دے گا شدید. یعنی یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں. نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ اپنی قوتیں ضائع کرو، اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو. قالوا معذرة إلى ربكم، انہوں نے کہا ہم تو کم سے کم عذر پیش کر سکیں گے اللہ کے حضور میں. یہ ہے اہم بات. نہیں یعنی منکر لازم ہے. اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں. پہلی بات تو ہم نے پڑھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے، اور صرف وہی فلاح پائیں گے جو یہ 3 کام کرے. پھر ہم نے پڑھا اسی صورت کے اندر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو اب بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے ہم نے نکالا ہے، برپا کیا ہے. تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو. پھر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ جو لوگ جو ہیں یہ آیت پڑھ رہے ہیں. میں نے حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ آپ کو سنایا تھا کہ لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم کا غلط معنی لے رہے ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ذمہ داری تمہاری اب صرف اپنی ذات کی ہے. تمہاری یقیناً آخری ذمہ داری اپنی ذات کی ہے، لیکن دوسروں کو روکنا، منع کرنا، دعوت دینا، حق کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری تو ہے. اگر یہ نہیں کرو گے تو تم جو ہے کہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. ہاں اگر تم اپنا فرض ادا کر دو پھر بھی کوشش نہ مانے تو پھر آپ کو وہ نقصان نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے یہاں پروردگار میں نے تو جو میرے لیے ممکن ہو سکتا تھا روکنے کی کوشش کی تھی، میں نے تو ان کے ساتھ جو ہے اس کام میں کبھی شرکت نہیں کی بلکہ انہیں روکنا چاہا. یہ ہے معذرتاً، قالوا معذرتاً الی ربکم، تاکہ ہم عذر پیش کر سکیں اپنے رب کے پاس. ورنہ ولعلہم یتقون، اور کیا پتہ وہ ڈر ہی جائیں، تقویٰ پیدا ہو جائے. کوئی ایک آدمی بھی ان میں سے اگر بچ کر نکل آئے تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر دولت ہے.
فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا اس کو نظر انداز کر دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو بدی سے روک رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جو گناہ گاروں کو بہت برے عذاب نے ان کی نافرمانی کے طفیل۔ اچھا، اب اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ جو لوگ روک رہے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا، اور جو لوگ غلط کام کر رہے تھے انہیں ہم نے عذاب دیا۔ تو تیسرا گروہ جو درمیانی تھا اس کے بارے میں گویا یہاں پر کوئی حکم موجود نہیں ہے، تاکہ شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے جو روک نہیں رہے تھے لیکن خود گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوئے تھے۔ تیسرے گروہ کا ذکر نہیں آیا یہاں پر آیا ہے فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو بدی سے روک رہے تھے انہیں نجات دے دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جو گناہ گار تھے جو کہ غلط کام کر رہے تھے ان کو ہم نے پکڑا ایک بہت برے عذاب میں اور ان کے نافرمانی کی پاداش میں۔ لیکن یہ کہ دوسرے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بات یہ رائے صحیح نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ در حقیقت نیک بدی سے نہ روکنا بھی تو گناہ ہے، بدی سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے، لہذا اس کے اندر یہ دونوں جماعتیں شامل ہیں۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا کے اندر دونوں جماعتیں شامل ہیں، وہ بھی کہ جو خود بالفعل اس گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے اور وہ بھی جو کر تو نہیں رہے تھے لیکن روک نہیں رہے تھے، واللہ عالم۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، تو جب وہ بہت ہی بڑھ گئے سرکشی میں اس سے کہ جو انہیں روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے حکم دے دیا ان کو کہ بن جاؤ اب ذلیل بندر، یعنی ان کی شکلیں بدل دی گئیں، اور آتا ہے روایات کے اندر کہ چند دنوں کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا تھا، یہ فیصلہ کر دیا تھا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جبکہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ لازماً وہ اٹھاتا رہے گا ان کے اوپر بنی اسرائیل پر، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت جلد ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے۔ بنی اسرائیل پر جو سزائیں آئی ہیں وہ میں نے بڑی بڑی آپ کو کئی دفعہ گنوائی ہیں کہ پہلے تو ویسے ہی حضرت موسیٰ کے فوراً بعد جو انہوں نے 12 سلطنتیں بنائی تھیں، آپس میں لڑتے بڑھتے رہے، اور جو ارد گرد کے لوگ آباد تھے مشرکین، انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہاں سے اپنے گھروں سے نکالا۔ بہرحال پھر اللہ نے ان پر کرم کیا، طالوت کے ذریعے سے ان کا ایک اپنی مملکت بنی، ایک حکومت بنی۔ لیکن پھر جب اختلافات ہوئے، خرابیاں ہوئی، تو پھر نیبوکڈنیزر نے ان کو برباد کیا۔ جو ہیکل بنایا تھا حضرت سلیمان نے وہ مسمار کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ پھر 150 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی پھر ایک حکومت بنی، مکابی حکومت، لیکن پھر ان کے اندر وہی رنگ رلیاں، عیاشیاں، بدماشیاں، فسق و فجور اور شریعت سے دوری۔ تو پھر اللہ نے ان کو جو ہے پہلے سکندر اعظم کے ذریعے سے اور اس کے پھر جو اور جرنیل تھے ان کے ذریعے سے پٹوایا، پھر رومیوں کے ذریعے سے پٹوایا۔ یہ ان کی لمبی داستان ہے۔ سن 70 عیسوی کو ایک رومی جرنیل نے، سن 70 میں، 1970 نہ سمجھو، 70 صرف 70، حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 37 برس بعد 33 عیسوی میں حضرت عیسی کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کے 37 برس کے بعد ٹائٹس نے حملہ کیا، انہیں فلسطین سے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، ڈائسپورا میں یہ رہے، اور پھر یہ کہ وہ ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ جو بنا تھا اسے بھی گرا دیا، اور 1,33,000 کو ایک دن میں قتل کیا ہے یروشلم میں۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ ان پر بھیجتا رہا ہے مسلسل۔ پھر ہمارے علم میں کہ حضور کے ذریعے سے بھی ان پر عذاب آئے، اس لیے کہ حضور نے جو ان سے معاہدے کر لیے تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی، خیانت کی، غداری کی۔ اس کے نتیجے میں پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے، پھر بنو قریظہ کے تو تمام جو جوان مرد تھے وہ قتل کیے گئے۔ تو یہ عذاب کا سلسلہ ان پر چلا آ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ تو قرآن مجید 1400 برس قبل نازل ہوا ہے، لیکن ابھی جو اس پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، 60 لاکھ کو ہٹلر نے قتل کیا ہے۔ وہ نیبوکڈنیزر کے 6 لاکھ سن کر آدمی حیران ہو جاتا ہے،
یا 60 لاکھ 6 ملین، یہ ہولوکاسٹ۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے عارضی طور پر صورت ایسی بن گئی ہے کہ آج ان کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے کہ جو انہیں سزا دے سکے، اس لیے کہ آج تو جو سپریم سول سپریم پاور آن ارتھ ہے امریکہ، وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ مرغ دست آموز بنا ہوا اسرائیل کا، اسرائیل کے شکنجے میں ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور ان کے ہاتھوں اصل میں ان قریب جو ہے ہم مسلمانوں پر بڑی سختیاں آنے والی ہیں۔ آغاز ہو گیا ہے، یہ افغانستان کی جنگ سے ان سختیوں کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن ابھی اور آنی ہے، بہت سخت آنی ہے۔ لیکن اس کے بعد بالآخر پھر ان کی آخری تباہی ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ زمین پر، اور انہی کے نگاہوں سے اور انہی کے سامنے ایک ایک بچہ ان کا ہلاک ہو جائے گا۔ ان کا استیصال، یعنی جو حشر ہوا تھا قوم نوح کا، جو حشر ہوا تھا قوم ہود کا، جو حشر ہوا تھا قوم صالح، وہ حشر بنی اسرائیل کا بھی ہونا ہے، لیکن وہ ابھی ہوگا، ابھی تک ایگزیکیوشن نہیں ہوئی، کنڈیمڈ تو ہیں، ہوتے ہیں بعض ایسے ملزم ہیں کہ جن کو پھانسی کا حکم تو ہو گیا ہے، لیکن بسا اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں، پھانسی ہوتی نہیں بالفعل۔ تو اسی طریقے سے معاملہ ہے ان کا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی چڑھوا کر، اگرچہ اللہ نے حضرت مسیح کو بچا لیا، لیکن انہوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوایا ہے نا، تو اصل میں یہ اس جرم کی پاداش میں مستحق ہو چکے تھے اسی عذاب کے، عذاب استحصال کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ تھا کہ ان کی رسی دراز کی گئی ہے، پھر حضور کی بعثت پر انہیں ایک اور موقع دیا گیا کہ اگر اب بھی تم ایمان لے آؤ اور محمد کے دامن میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تم پر رحم کرنے کو تیار ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، لیکن ان بدبختوں نے سب سے بڑھ کر دشمنی جو کی حضور کے ساتھ کی، لہذا وہ اب کنڈمڈ ہیں، اب ان کے عذاب کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، ہونا ہے ابھی ذرا یہ جو ملاحم کا سلسلہ شروع ہوا جنگوں کا، ان جنگوں ہی کے اندر پھر وہ موقع بھی آئے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا، عیسائی لیڈر ہوگا دجال، المسیح الدجال، اور اس مقابلے کے اندر پھر دجال بھی مارا جائے گا حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور تمام یہ یہودی بھی قتل ہو جائیں گے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب کہ اعلان کر دیا تھا آپ کے رب نے کہ اللہ تعالیٰ لازماً ان پر مبعوث کرتا رہے گا، اٹھاتا رہے گا قیامت کے دن تک ایسے لوگ جو انہیں بدترین سزا دیں گے۔ ان اللہ لسریع العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی جلدی کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں متفرق کر دیا زمین میں مختلف امتوں کی شکل میں، مختلف قومیں، یہ ڈایاسپورا کہلاتا ہے اب ان کا۔ 70 عیسوی کے بعد سے جب انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا تھا تو ڈایاسپورا کہلاتا ہے۔ اس ڈایاسپورا میں کچھ یورپ میں چلے گئے، کچھ افریقہ میں چلے گئے، کچھ انڈیا میں آ گئے، کچھ ایران میں آ کر آباد ہو گئے، تو پوری دنیا میں یہ منتشر ہو گئے تھے۔ فَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں ہیں کچھ لوگ جو صالح بھی ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، لیکن ان میں سے بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صالح نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے انہیں آزمایا اچھائیوں کے ذریعے سے بھی اور برائیوں کے ذریعے سے بھی، کبھی ان کے لیے جو ہے ہم نے اچھے حالات پیدا کر دیے آزمائش کے لیے، اور کبھی سخت حالات پیدا کر دیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹیں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن ان کا حال یہ رہا کہ ان کے پیچھے ایسے ناخلف لوگ آئے، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے تو وارث بن گئے، یاخذون عرض ھذا الادنی، لیکن اس دنیا ادنا دنیا جو ہے اس کا سامان، ساز و سامان لینا جو ہے یہی ان کی زندگی کا مقصود قرار پایا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں تو بخش دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، ہم حرام خوری کریں، ہم کچھ اور کریں، ہم جھوٹ بولیں، ہم سود کھائیں، کچھ بھی ہو، سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر ایسا ہی اور ساز و سامان جو انہیں مل جائے، یاخذوہ، اسے بھی لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا، ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا تورات دیتے ہوئے، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے مگر حق، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو کتاب کو تھامے ہوئے ہیں مضبوطی کے ساتھ،
واقاموا الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، انا لا نضيع اجر المصلحین، ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد رکھو جب ان سے عہد لیا تھا اور پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے اٹھا دیا تھا، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسے کہ وہ سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، اور انہیں گمان ہوا تھا کہ وہ اب ان پر گرا چاہتا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا تھا پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ تورات، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں درج ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔